بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل اردو سٹوریز سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیش خدمت ہے معصوم چڑیل اردو ناول کا اگلا حصہ۔ وہ حیران اور پریشان میرے قریب پہنچ گیا۔ ارے کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا ہو گیا؟ بتاؤ کیا ہوا؟ کیوں نکل بھاگے تھے وہاں سے؟ آؤ سجاد، میں نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ ارے یار کچھ تو بتاؤ، کس کے پیچھے بھاگ رہے تھے؟ میں نے دیکھا تھا ہوٹل سے باہر نکل کر کوئی تم سے آگے کافی فاصلے پر بھاگ رہا تھا، مگر وہ تو ایک بھکارن تھی، میلے کچیلے چیتھڑوں میں ملبوس۔ ہاں، نہ جانے کیوں مجھے یوں لگا تھا جیسے میری شناسائی ہو اس بھکارن سے۔ سجاد چند لمحات مجھے دیکھتا رہا۔ نیلم ساجد علی، یا خوفناک بھکارن یا پھر ہولناک چڑیل، غائب ہو چکی تھی۔ اب اس کے بارے میں کچھ کہنا ہی بیکار تھا۔ سجاد واپس پلٹا تو میں نے کہا، کیا تم نے ہوٹل کا بل ادا کر دیا؟ ہاں، ایک نوٹ پلیٹ کے نیچے دبا کر آیا ہوں۔ میں تو سخت پریشان ہو گیا تھا کہ نہ جانے تمہیں کیا ہوا۔ بس یار کبھی کبھی مجھ پر اسی طرح کے دورے پڑ جاتے ہیں، کیا بتاؤں تمہیں۔ دوست ایک بات کہوں، تم بھی کچھ پراسرار حقیقتوں میں لپٹے ہوئے ہو، نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اب کہاں چلیں؟ کہیں بھی نہیں، آؤ تھوڑی دیر گھومتے پھرتے ہیں۔ میں تم سے اب بھی تمہارے بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گا، لیکن اگر دل چاہے تو تم مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا سکتے ہو۔ میرے دوست، اس سے دل کا بوجھ کافی ہلکا ہو جاتا ہے، جیسے میرا۔ یقین کرو جب سے میں نے تمہیں اپنی کہانی سنائی ہے، میں اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے سجاد کو کوئی جواب نہیں دیا اور ہم لوگ واپس فلیٹ آ گئے۔ میرے آ جانے پر سجاد بہت خوش تھا، وہ کھانے پینے میں دلچسپی لے رہا تھا۔ رات کو اپنے بستر پر لیٹ کر میں دہشت سے کانپتا رہا۔ نیلم ساجد علی کا نظر آ جانا اس بات کی دلیل تھی کہ آخرکار وہ مجھے تلاش کرتی ہوئی یہاں تک آ گئی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ میں کچھ نہیں جانتا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ زندگی ایک ہولناک صحرا بن کر رہ گئی تھی۔ ایسی وحشت سوار ہوئی کہ دل چاہا کہ یہاں سے نکل بھاگوں۔ میں تھوڑی دیر تک لیٹا رہا اور اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک چھوٹا سا پارک موجود تھا۔ اس پارک کو دن کی روشنی میں دیکھ چکا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل چاہا کہ اس پارک کی جانب جاؤں، اور کچھ نہیں تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میرے وجود کو سکون بخشیں گے۔ نیلم ساجد علی کا تصور مجھے مسلسل دہشت زدہ کر رہا تھا۔ دوسرے کمرے میں سجاد گہری نیند سو رہا تھا۔ میں خاموشی سے فلیٹ کے دروازے سے باہر نکل آیا اور تھوڑی دیر کے بعد سنسان اور ویران پارک میں داخل ہو گیا۔ پارک میں لائٹیں موجود تھیں، لیکن اس وقت پارک کی لائٹیں بجھی ہوئی تھیں۔ ہاں، تھوڑے فاصلے پر سرکاری لائٹیں روشن تھیں، جن سے پارک کا ایک گوشہ منور نظر آ رہا تھا۔ پارک کے پرسکون ماحول میں مجھے تھوڑے سے سکون کا احساس ہوا۔ ہوا بھی بڑی اچھی چل رہی تھی۔ میں ایک جگہ رک کر گہری سانسیں لینے لگا۔ سفید رنگ کی ایک بینچ سامنے پڑی ہوئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اس پر جا کر بیٹھ جاؤں، لیٹ جاؤں۔ یقینی طور پر بینچ کے پتھر کی ٹھنڈک مجھے سکون بخشے گی۔ میں آہستہ آہستہ بینچ کی جانب چل پڑا، لیکن نہ جانے مجھے ایسا کیوں محسوس ہوا کہ بینچ پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ ایک لمحے تک تو میں نے اسے اپنی نظروں کا دھوکہ سمجھا، لیکن پھر جب مجھے یہ احساس ہو گیا کہ جتنا فاصلہ میں طے کر چکا ہوں اس کے تحت مجھے بینچ تک پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن بینچ اپنی جگہ سے پیچھے کھسکتی جا رہی تھی، تو میں ایک دم ٹھٹک کر رہ گیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سے خوف نے جنم لیا۔ اچانک ہی مجھے اپنے عقب سے سرسراہٹیں محسوس ہوئیں اور میری آنکھیں ایک دم پلٹ پڑیں، اور اس کے بعد میری نگاہ اس کالے رنگ کے ہیولے پر پڑی جو مجھ سے کوئی 15 گز کے فاصلے پر کھڑا ہوا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں چمک رہی تھیں اور یہ ہیولا ان آنکھوں کے نیچے روشن تھا جو نیلم ساجد علی کے علاوہ اور کسی کا نہیں تھا۔ وہی بھیانک مکروہ چہرہ جسے دیکھ کر میری دہشت عروج پر پہنچ جاتی تھی۔ میرا بدن تھر تھر کانپنے لگا۔ دفعتاً ہی نیلم ساجد علی کی آواز ابھری، اور تو سمجھتا تھا کہ مجھ سے بچ جائے گا کیا؟ تجھے اس بات کا علم ہے کہ اب دونوں عورتوں میں سے کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہے؟ شمائلہ کو میں ختم کر چکی ہوں، اور اس کی ماں فریدہ کو بھی۔ انہوں نے بھی ایک دوسرے کا شہر میں جا کر پناہ لی تھی، لیکن بے وقوف میرے بارے میں نہیں جانتے۔ میرا نام کیا ہے؟ تو بھی میرے بارے میں نہیں جانتا؟ بھاگ سکتا ہے، بھاگ، دیکھوں کیسے بھاگتا ہے تو۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور مجھے یوں لگا جیسے میرے پاؤں جم گئے ہوں۔ دفعتاً ہی میرے کانوں میں ایک ہلکی سی سرسراہٹ اور ابھری۔ یہ نیلم ساجد علی کے قدموں کی آواز نہیں تھی، بلکہ یہ آواز مجھے کہیں دور ہوا کے دوش پر آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، اور اس آواز میں ایک سرگوشی گھلی ہوئی تھی۔
میں ہوں نا، اور جب تک میں ہوں مجال ہے کسی کی کوئی تمہیں نقصان پہنچا سکے؟ میرے محبوب، میں تمہارے لیے ہوں، نہ جانے کب سے بھٹک رہی ہوں اور میں نہ جانے کب تک بھٹکتی رہوں گی۔ قصور میرا نہیں ہے، میں چاہتی ہوں تمہیں۔ وقت نے، ماحول نے، حالات نے اگر تمہیں مجھ سے دور کر دیا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ یہ ظالم دنیا تمہیں مجھ سے چھین لے۔ آخرکار ایک دن تم میرے ہوگے، تم میرے ہوگے، اور ان جیسی منحوس بلائیں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گی، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گی۔ الفاظ اس قدر واضح تھے کہ میں شدت حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے نیلم ساجد علی چونک کر رہ گئی ہو۔ دفتن اس کی خوفناک آواز ابھری، کون ہے؟ جو بھی کوئی ہے سامنے آئے۔ وہ چاروں طرف دیکھنے لگی اور پھر درخت کے عقب میں سے میں نے ایک سفید رنگ کے وجود کو نمودار ہوتے ہوئے دیکھا۔ لمبے سیاہ بال، بے نقش چہرہ۔ ہاں، اس وقت اس کے چہرے پر کوئی نقش نہیں تھا، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ یہ ربابہ ہے۔ کالے کالے لمبے لمبے بکھرے ہوئے بال، ہوا میں اڑتا ہوا سفید لباس۔ نیلم ساجد علی کی گراہٹ ابری، کون ہے تو؟ ایک پریم کی پجارن داسی ہوں، اس کی جسے تو نقصان پہنچانے پر تولی ہوئی ہے۔ اس کی ہر مشکل میں اس کا ساتھ دینے کے لیے میں اس سنسار میں آئی ہوں۔ تو اس سنسار سے واپس چلی جا، تجھے پتا نہیں تو کس کے سامنے آئی ہے؟ دیکھ، پریم شکتی سنسار میں سب سے بڑی شکتی ہوتی ہے، اور اس شکتی سے نہ ٹکرا تو جو کچھ کرتی رہی تو جانے اور تیرا دھرم، اور اس کے خلاف اگر تو نے کچھ کیا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ جواب میں نیلم ساجد علی کا بھیانک کہکہا سنائی دیا۔ میں جیسے پتھرا گیا تھا اور وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا تو بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ ربابہ کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر اس وقت کوئی نقش نہیں تھا۔ بس یوں لگتا تھا جیسے کسی سنگ تراش نے ایک مجسمہ تراشا ہو، اور ایک ایسی صورت کا حسین مجسمہ جسے دنیا کی سب سے حسین عورت کہا جا سکے، لیکن ابھی اس کے نقوش نہ تراشے ہوں۔ اس نے دافعتاً ہی نیلم ساجد علی نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تو اپنے محبوب کے ساتھ اس سنسار سے دفع ہو جا۔ اور دافعتاً ہی اس نے ایک مٹھی کھولی اور حلق سے ایک ہلکی سی آواز نکالی، اور اس کے ساتھ ہی بے شمار سانپ فضا میں اڑتے ہوئے آئے اور ربابہ کے جسم کے گرد چکر لگانے لگے، لیکن ربابہ کے پورے بدن سے ایک سفید سا دھواں خارج ہونے لگا اور کچھ ہی لمحوں کے اندر اندر سانپ اس دھوئیں میں غائب ہو گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے لمبی چونچ والے پرندے ربابہ کی طرف لپکے اور انہوں نے ربابہ کے بدن پر چونچیں مارنا شروع کر دیں، لیکن دوسرے ہی لمحے ان پرندوں پر آگ کے شعلے چمکے اور وہ جلتی ہوئی شکل میں زمین پر گرنے لگے۔ میری روح فنا ہوئی جا رہی تھی۔ نیلم ساجد علی اپنے 2 وار ناکام دیکھ کر غرائے ہوئے لہجے میں بولی، فنا کر دوں گی میں تجھے، فنا کر دوں گی۔ میں تجھے بتاتی ہوں کون کسے فنا کرتا ہے۔ اچانک ہی ربابہ کے دونوں ہاتھ فضا میں گھومے اور سفید زنجیروں کا ایک جال سا نیلم ساجد علی کی جانب لپکا۔ نیلم ساجد علی کا پورا بدن زنجیروں میں جکڑ گیا تھا۔ ایک لمحے انتظار کے بعد اس نے ان زنجیروں کو توڑنا شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے تمام زنجیریں توڑ کر نیچے پھینک دیں۔ ایک بار پھر اس نے مٹھیاں بند کیں، اور جب مٹھیاں کھولیں تو چمگادڑ جیسے بہت سے جانور ربابہ کی جانب لپکے۔ مجھے تو وہ لوگ بھول ہی گئے تھے اور آپس میں جنگ ہو رہی تھی۔ چمگادڑ جیسے جانوروں کی آوازیں بھی بلند ہو رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے بہت سی روحیں مل کر رو رہی ہوں۔ اتنی تیز آوازیں تھیں کہ کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، لیکن وہ منظر بھی اتنا ہی بھیانک تھا۔ اچانک ہی وہ پرندے جو چمگادڑوں کی شکل کے تھے واپس پلٹے اور انہوں نے نیلم ساجد علی پر حملہ کر دیا۔ نیلم ساجد علی سے یہ پرندے لپٹ کر اسے چونچے مار رہے تھے۔ وہ گرائی ہوئی آواز میں انہیں اپنے آپ سے دور کرنے لگی۔ وہ اب بری طرح پریشان تھی۔ پرندے اس کے بدن سے لپٹ گئے اور وہ ان سب کو الگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس بار پرندے اسے نہیں چھوڑ رہے تھے۔ ان کی چونچیں نیلم ساجد علی کے جسم میں داخل ہو رہی تھیں، اور جہاں بھی یہ چونچ داخل ہوتی وہاں سے خون کا فوارہ بلند ہو جاتا۔ اب وہ بری طرح کلابازیاں کھانے لگی اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے بدن کی کھال اتر رہی ہو۔ یہ کھال اس طرح اتری جیسے کسی جانور کے بدن کی کھال اتاری دی گئی ہو۔ اندر سے گوشت نظر آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد نیلم ساجد علی گوشت کا ایک لوتھڑا بن کر رہ گئی تھی۔ اس دوران ربابہ کے بدن سے بھی خون کی بوندیں بہنے لگی تھیں۔ اس کا سفید لباس خون سے سرخ ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں یہ اس کا خون تھا یا کسی اور کا۔ نیلم ساجد علی اب ایک گوشت کے لوتھڑے کی طرح زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی، اور اس کا وجود چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ ایک جلے ہوئے مٹی کے ڈھیر کے علاوہ اور کچھ بھی نہ رہ گئی۔ ربابہ خاموش کھڑی ہوئی تھی اور اس کی آواز اب بھی ابھر رہی تھی، کم بخت کمینی، میرے محبوب کو نقصان پہنچانے چلی تھی۔ دافعتاً ہی جیسے میرے بدن میں بجلی سی چمک گئی۔ میں نے 2 قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ربابہ سنو تو صحیح ربابہ، دیوانہ کر دیا ہے تم نے مجھے، پاگل کر دیا ہے، میری بات تو سنو۔ میں نے اس کی جانب بڑھنا چاہا تو وہ ایک دم پیچھے ہٹنے لگی، جیسے سفید بین پیچھے ہٹ رہی تھی۔
میری بات سنو ربابا، ربابا میں فنا ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، ربابا مجھے کچھ تو بتاؤ، تم تک پہنچنے کے لیے میں کیا کروں، آخر میں کیا کروں؟ دافتنی ربابا کا وجود فضا میں بلند ہونے لگا اور مجھے اس کی آواز سنائی دی، انتظار میرے محبوب، انتظار۔ اور کچھ لمحوں کے بعد جیسے کوئی بجلی کا بلب بجھ گیا ہو، ربابا کا کہیں کوئی وجود نہیں تھا، نیلم ساجد علی بھی موجود نہیں تھی، ہاں وہ جلا ہوا مٹی کا ڈھیر صاف نظر آ رہا تھا۔ دافتنی میرے بدن پر ایک لرزہ سا طاری ہوا اور پھر میں اس طرح وہاں سے پلٹ کر بھاگا جیسے خوفناک روحیں میرا تعاقب کر رہی ہوں۔ میں نے سجاد کے فلیٹ میں آ کر ہی دم لیا، میرا پورا بدن پسینے سے تر تھا، میرا سینہ دھونکنی کی مانند چل رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ حقیقت تھی یا کوئی ایک خواب؟ لیکن خواب اس طرح تو نہیں دیکھے جا سکتے تھے۔ میرا پورا بدن ہوش میں تھا، سب کچھ سوچ سکتا تھا۔ بھاگتا ہوا اندر آیا اور اپنے کمرے کے سامنے تھا، تکے تکے قدموں سے میں کمرے کی جانب بڑھا اور پھر اپنے بستر پر گر پڑا۔ آہستہ آہستہ اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ میری ربابا نے میری مدد کی ہے۔ نیلم ساجد علی موت کی آغوش میں جا سوئی، ایک بدروح کو ایسی ہی روح کا نے فنا کیا جو اس سے زیادہ طاقتور تھی، وہ بے نقش وجود جس کے نقوش میں پہلی بار دیکھ چکا تھا اور جنہیں دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنے کی آرزو میری زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ میرے لیے آئی تھی، اس نے اپنی مابرائی قوتوں سے میرے دشمن کو ختم کر دیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہہ لگاؤں اپنی محبوب کی اس فتح پر، لیکن اسی دل کا ایک گوشہ خون کے آنسو بہا رہا تھا اس کی جدائی پر۔ کیا کروں ربابا، تجھے کہاں تلاش کروں؟ لیکن وہ مجھ سے کچھ کہہ کر گئی تھی، وقت کا انتظار کرنے کے لیے جیوں گا، خدا کی قسم میں جیوں گا، اس کے حصول کے لیے جیتا رہوں گا، چاہے اس دنیا میں مجھے کتنی ہی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اور ایک نئے عزم کے ساتھ میں نے اپنے آپ کو تر و تازہ کیا۔ کچھ بھی ہو جائے، مجھے زندگی میں دلچسپی چاہیے، وقت یقیناً اپنے لیے مناسب فیصلہ کرے گا۔ ربابا مجھے تسلی دے گئی ہے، ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا، ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا۔ دوسرے دن سجاد علی نے میری شگفتگی کو محسوس کر لیا اور بولا، کیا بات ہے، رات کو کوئی خوشگوار خواب دیکھ ڈالا ہے؟ یہی سمجھ لو سجاد، کیا دیکھ ڈالا؟ سجاد نے بڑی اپنائیت سے پوچھا اور میں اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ جب میں کچھ نہیں بولا تو اس نے کہا، ویسے حقیقت ہے گلشیر، میں نے تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، لیکن تم میرے لیے ابھی بھی ایک بند کتاب ہو، میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ کیا بتاؤں سجاد، بس یوں ہی سمجھ لو میں چور ہوں۔ میری زندگی کی کہانی ایسی ہے کہ مجھے اسے چھپانا ہی پڑتا ہے، بتانا چاہوں تو خود شرمندگی ہوتی ہے۔ میرے اس جواب پر سجاد کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے۔ کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، میں بھی خود کو اسی قابل نہیں سمجھتا کہ میں اپنے بارے میں یقین دلا سکوں۔ ہو سکتا ہے تمہیں اپنے بارے میں مجھے کچھ بتا کر مجھ سے کوئی نقصان پہنچائے، برا مان گئے میرے دوست، شاید میرے الفاظ نے تمہیں صدمہ پہنچایا ہے۔ ٹھیک ہے، سنو میرے بارے میں اپنا دکھ بھول جاؤ گے، تمہارے دل پہ دکھ کی ضرب سے کہیں زیادہ میں زندگی کے ایک انوکھے عذاب میں گرفتار ہوں۔ امید ہے کہ ہم دونوں کی داستانوں کا ایک حصہ مشترک ہوگا، اور وہ یہ کہ ہم عشق کرتے ہیں۔ تمہاری محبوبہ کہاں ہے؟ اس نے پوچھا تو میں نے اسے پوری کہانی سنا دی، اپنی زندگی کے ہر راز سے آگاہ کر دیا، اور وہ حیران رہ گیا۔ تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ربابا کون ہے؟ نہیں، میں نہیں جانتا، حالانکہ تمہیں اس سے یہ پوچھنا چاہیے تھا۔ میں نے پوچھا تھا، وہ کہتی ہے وقت آنے پر بتاؤں گی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے اس کے پس پش کوئی کہانی، کوئی انوکھی داستان ہے۔ واقعی یہ تو بڑی انوکھی کہانی ہے۔ ویسے آخری بار وہ تمہیں کب اور کہاں ملی؟ اس کے اس سوال پر میرے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اسے نیلم ساجد علی کی کہانی نہیں سنائی تھی۔ اس کے سوال کے جواب میں نے اسے نیلم ساجد علی کی کہانی سنائی اور وہ ہونٹ سکوڑ کر رہ گیا۔ پھر اس نے مدھم لہجے میں کہا، یار تم تو حیرت انگیز شخصیت نکلے، میں نے خواب میں بھی تمہارے بارے میں اس انداز میں نہیں سوچا تھا۔ اور وہ حسرت بھرے انداز میں خاموش ہو گیا۔ مجھے ایک دم احساس ہو گیا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ کیا بات ہے، تم خاموش کیوں ہو گئے؟ بس یوں ہی میرے دل میں ایک خیال آیا تھا۔ کیسا خیال؟ مجھے اپنی لوٹی ہوئی جنت کی تلاش ہے، اور ایک بار، صرف ایک بار، میں سلاکیہ کی دنیا میں جانا چاہتا ہوں۔ میں وہاں کا طلسم توڑنا چاہتا ہوں، وہاں میری بیٹی بھی ہے۔ اور پھر سجاد کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ میرے دل میں ہمدردی کا طوفان امڑ آیا۔ میں نے کچھ دیر غور کیا، میرے لیے اس دنیا میں کیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں سجاد، اگر میں تمہارے کام آ سکا تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں مسرتوں کے چراغ جل اٹھے، پھر وہ ایک دم چونک کر بولا، آج کیا تاریخ ہے؟ شاید 24۔ او میرے خدا، میرے خدا، اس کا مطلب ہے کہ… وہ پھر خاموش ہو گیا۔ اس کے موڈ میں ایک خوشگوار تبدیلی رونما ہو گئی۔ اب تم مجھ سے زیادہ پراسرار ہو گئے ہو، بتاؤ کیا بات ہے، مجھے بتاؤ۔ ایک منٹ، صرف ایک منٹ۔ اس کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ وہ بچوں جیسی حرکتیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں وہ سیدھا جلد والی ایک ڈائری تھی۔
تمہیں یہ ڈائری پڑھنی ہے۔ کیا مطلب؟ کس کی ڈائری ہے یہ؟ پلیز اب یہ نہ پوچھو اور اسے پڑھ لو، وعدہ کرو پڑھو گے؟ ٹھیک ہے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور ڈائری کا جائزہ لینے لگا۔ پھر اسی وقت میں نے ڈائری کھولی، اس میں ایک انوکھی داستان تھی۔ میں نے یہ داستان پڑھنی شروع کر دی۔ ساری بستی کی اولاد تھا، میں یہیں پیدا ہوا تھا۔ ماں باپ کب مرے، کیسے مرے تھے کچھ معلوم نہیں تھا، بس ہوش سنبھالا تو شیر خان کے ساتھ تھا، ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا، ان کے گھر کے سارے کام کرتا تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، چچا شیر خان ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تو میں ماموں نیاز علی کے گھر آ گیا۔ وہ اکیلے تھے، بیمار تھے، دکان تھی ان کی جس پر میں بیٹھتا تھا۔ کافی دن وہاں بیٹھا رہا، پھر ماموں نیاز مر گئے، دکان بند ہو گئی، اسے مسجد کی تحویل میں دے دیا گیا اور مجھے حمید خان لوہار اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے کہا میں اسے لوہے کا کام سکھاؤں گا، زندگی بنا دوں گا اس کی۔ پھر وہ میری زندگی بنانے لگا۔ رشیدہ باجی حمید خان کی بیوی تھیں، عمر میں حمید خان سے آدھی بھی نہیں تھیں۔ کالے حمید خان کے ساتھ ہوتی تو سیاہ و سفید رنگ سامنے آ جاتے۔ مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی اور میرے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتی تھی۔ برا تو حمید خان تھا بھی نہیں، لیکن وہ گالیاں بہت بکتا تھا، نشہ بھی کرتا تھا، مجھے بھی ننگی گالیاں دیتا تھا۔ جب نشے میں ہوتا تھا تو رشیدہ باجی کو بہت مارتا تھا، بس یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی، مجھے حمید خان سے بہت نفرت ہو جاتی تھی اور میرا دل چاہتا تھا کہ اسے اسی ڈنڈے سے ایسے پیٹوں کہ اس کا قیمہ بن جائے۔ پھر جب حمید خان سو جاتا دارو کے نشے میں تو رشیدہ باجی مجھ سے ہلدی چونا پسوا کر بدن پر لگواتی تھی۔ میں حتی المقدور اس کی تیمار داری اور دل جوئی کرتا تھا۔ بڑی عقیدت تھی مجھے اس سے، بڑا دکھی تھا میں اس کے لیے۔ ایسی ہی ایک شام حمید خان دارو کے نشے میں لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا اور باورچی خانے میں بیٹھی رشیدہ باجی نے ایک سسکی سی بھری اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ آلو بھری پوریاں پکا رہی تھیں۔ کیا ہے رشیدہ باجی؟ میں نے پوچھا۔ وہ پی کر آیا ہے، اب مجھے مارے گا، رشیدہ باجی خوف بھرے لہجے میں بولی۔ تم اندر جاؤ رشیدہ باجی، دروازہ اندر سے بند کر لو۔ میں نے اسے مشورہ دیا، دروازہ توڑ دے گا رجب علی، وہ بڑا ہی دیوانہ ہے، دیکھو وہ ادھر آ رہا ہے۔ رشیدہ باجی خوف سے کانپتے ہوئے بولی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، جب بھی حمید خان لڑکھڑاتے قدم سے نظر آتا باجی رشیدہ کی آواز لڑکھڑانے لگتی تھی اور میں بے بسی سے ہاتھ ملتا رہ جاتا تھا۔ کہاں مر گئی ہے ری تو، میں کہتا ہوں کہاں ہے؟ حمید خان کی آواز ابھری اور رشیدہ باجی آٹے بھرے ہاتھ جھاڑتے ہوئے جلدی سے باورچی خانے کے دروازے سے باہر نکل آئیں۔ تجھے پتا تھا میں آ رہا ہوں اور تو وہاں گھسی بیٹھی تھی، کیوں کھانا پک گیا؟ حمید خان نے پوچھا۔ بس ابھی لائی رشیدہ باجی دروازے کی طرف دوڑی اور حمید خان چند قدم آگے بڑھ آیا۔ ابے تو یہاں کیوں مرا ہوا ہے؟ اور تو ادھر آ، کتنی بار کہا ہے تجھ سے کہ اسے باورچی خانے میں گھسیڑ کر مت بٹھایا کر، کبھی سنا تو نے؟ باہر تو آ تیری۔ حمید خان نے ایک موٹی سی گالی بکی، اسے تو کو بہانا چاہیے ہوتا تھا۔ رشیدہ باجی باہر آنے کی ہمت نہ کر سکی تو حمید خان اندر گھس گیا اور پھر رشیدہ باجی کی لمبی چوٹی پکڑ کر گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ کبھی مانتی ہے میری بات تو؟ بول، ہتھنی کی ہتھنی ہو رہی ہے، میرا دیا کھاتی ہے اور میری سنتی بھی نہیں۔ حمید خان ادھر ادھر ڈنڈا تلاش کرنے لگا اور کیا مجال تھی کہ رشیدہ باجی کی کہ اس کا مخصوص ڈنڈا جو ایک ٹنڈ درخت کے پاس پڑا رہتا تھا حمید خان کی نگاہوں سے بچا کر کہیں رکھتے تھیں۔ اس وقت تو پھر حمید خان کے ہاتھ میں جو کچھ بھی آتا اسی سے رشیدہ باجی کو مارنے لگتا تھا۔ ڈنڈے کی مار کا رشیدہ باجی کو تجربہ تھا اور وہ پینترے جانتی تھی جن سے ڈنڈے کی مار کسی قدر ہلکی ہو سکے، چنانچہ وہ ڈنڈا چھپاتی نہیں تھی۔ حمید خان نے پیار بھری نظروں سے اس ڈنڈے کو دیکھا، پھر باجی رشیدہ کو چوٹی سے پکڑے پکڑے درخت کی جڑ کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے بعد اس نے ڈنڈا اٹھا لیا۔ سنو تو صحیح حمید خان، سنو تو صحیح، بس ایک منٹ، میں کھانا لائی، میں نے آلو کی پوریاں بنائی، میں تمہارے لیے گرم گرم لے کر آ رہی ہوں، رشیدہ باجی نے درد بھرے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ ارے تیری پوریوں کی ایسی کی تیسی، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سن نہیں رہی؟ مانتی ہے کبھی میری بات؟ بول، مانتی ہے کبھی؟ حمید خان نے ایک ہی ہاتھ میں دو داؤ لگا دیے۔ ڈنڈا پوری قوت سے رشیدہ باجی کی پیٹھ پر پڑا تھا۔ باجی رشیدہ ناچ کر رہ گئی۔ حمید خان نے پینترا بدل لیا اور اس بار پھر ڈنڈا رشیدہ باجی کے بدن پر پڑا۔ رشیدہ باجی درد بھری آواز میں کرہنے لگیں۔ ہائے ہائے حمید خان، پوریاں جل گئیں، تم کھا کر تو دیکھو کتنی اچھی پوریاں پکائی ہیں میں نے۔ مت مارو مجھے، مت مارو، باجی رشیدہ کی آواز درد اور آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ میں وہیں کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس بار حمید خان نے اس کے شانے کو نشانہ بنایا اور نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھی۔ میں دو قدم آگے بڑھا اور رشیدہ باجی کے درمیان آ گیا۔ ڈنڈا میری گردن کے نیچے پڑا تھا۔ مت مارو بڑے بھائی، رشیدہ باجی کو کیا بگاڑا ہے اس نے تمہارا؟ ابے تو بیچ میں کیوں آیا؟ میاں بیوی کے بیچ میں آتا ہے، چل ہٹ یہاں سے۔ حمید خان دھاڑا۔ مت مارو استاد حمید خان، چھوڑ دو رشیدہ باجی کو، چھوڑ دو رشیدہ باجی کو، میں نے پھر کہا، لیکن اس بار حمید خان نے ڈنڈا ذرا رخ بدل کر گھمایا۔
ڈنڈا رشیدہ پر ہی برس رہا تھا، لیکن میں نے اسے اپنے ہاتھ کے چوڑے حصے پر روکا اور تھوڑا چلانے والا ہاتھ فولاد کی مانند تھا۔ ڈنڈے کی ضرب نے کوئی اثر نہ کیا، البتہ میری موٹی انگلیوں نے ڈنڈے پر اپنی گرفت قائم کر لی اور اس کے بعد حمید خان کا رقص شروع ہو گیا اور ڈنڈا میری مٹھی میں تھا۔ حمید خان اسے چھڑانے کے لیے بل کھا رہا تھا۔ اس کوشش میں رشیدہ باجی کی چوٹی بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اب وہ دونوں ہاتھوں سے ڈنڈا چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں نے بھی تہیا کر لیا تھا کہ اب ڈنڈا حمید خان کے ہاتھ میں نہیں جائے گا۔ حمید خان نے اپنی تمام کوششیں کر لیں، وہ بری طرح چراغ پا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے شرارے ابلنے لگے تھے، منہ سے کف نکل رہا تھا اور نہ جانے وہ اس دوران کیا کیا بکواس کرتا جا رہا تھا۔ ڈنڈا اس کے ہاتھ سے چھٹ گیا۔ مقابلہ کرے گا مجھ سے؟ مقابلہ کرے گا؟ میں نے تجھے اس لیے بچپن میں پال پوس کر جوان کیا، ناہنجار، نمک حرام، ذلیل۔ حمید خان گالیاں دیتا رہا۔ میں ڈنڈا ہاتھ میں لیے خاموش کھڑا رہا۔ ایک بار پھر حمید خان کو تڑارا آ گیا تو وہ میری طرف جھپٹا، لیکن ڈنڈا وہ پھر بھی میرے ہاتھ سے نہ چھین سکا، جہاں تک کہ اس کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ رشیدہ باجی بھاگ کر باورچی خانے میں چھپ گئیں۔ حمید خان بری طرح ہانپنے لگا۔ مار ڈالوں گا میں تجھے، جان سے مار ڈالوں گا۔ میں تیرے باپ کے برابر ہوں، مجھ سے مقابلہ کیا ہے تو نے؟ ناہنجار، مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ نہیں حمید خان، نہ میں نے مقابلہ کیا ہے نہ ہی ہاتھ اٹھایا ہے۔ تو بس رشیدہ باجی کو مت مار، یہ ڈنڈا آج سے گھر میں نہیں رہے گا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے ڈنڈا پکڑا اور اس کے 3 ٹکڑے کر کے ایک طرف پھینک دیے۔ یہ تو نے میری عزت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، اس کے لیے اچھا اب سمجھا، سب دیکھ لوں گا۔ ٹھیک ہے، سب نمٹ لوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فکر کس بات کی ہے؟ یہ چکر چل رہے ہیں اس گھر میں۔ حمید خان غرقتا ہوا باہر نکل گیا، نہ جانے کہاں چلا گیا تھا وہ۔ رشیدہ باجی باورچی خانے میں چھپی ہوئی تھی۔ حمید خان کے جانے کے بعد باہر نکل آئیں۔ اس کے شانے کی ہڈی میں چوٹ لگی ہوئی تھی اور وہ ایک ہاتھ سے ہڈی پکڑے ہوئے آنسو بہاتے میرے سامنے درخت کے کٹے ہوئے تنے کے قریب جا کھڑی ہوئیں۔ دیکھو رشیدہ باجی، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ استاد مجھے کچھ بھی کہہ لے، لیکن جب وہ تجھے مارتا ہے نا تو یقین کرو سارے ڈنڈے میرے بدن پر پڑتے ہیں۔ میں نے کہا۔ رشیدہ باجی زور زور سے رونے لگیں، پھر درد بھرے لہجے میں بولیں، تو مت بولا کر رجب علی، میری تو تقدیر ہی پھوٹ گئی ہے۔ میرے ماں باپ نے ہی میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ تو مجھے بچا لے گا۔ آج تو نے یہ ڈنڈا توڑ دیا ہے، تو نے حمید خان سے دشمنی مول لے لی ہے۔ مجھ سے زیادہ اسے کوئی نہیں جانتا۔ اس کے دل میں بال پڑ جائے گا تیرے لیے۔ بچپن سے اس نے پالا پوسا ہے تجھے، بہت دن ہو گئے تجھے میرے ساتھ رہتے ہوئے، بڑی محبت ہو گئی ہے تجھے مجھ سے۔ حمید خان نے اگر تجھے گھر سے نکال دیا تو تیرا کیا ہوگا؟ تیرے سہارے کچھ ہنس بول لیتی ہوں رجب علی، اب اگر تو بھی نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ رشیدہ باجی روتی رہیں۔ ارے نہیں رشیدہ باجی، حمید خان مجھے گھر سے نہیں نکالے گا، وہ دل کا اتنا برا نہیں ہے، بس دارو کا نشہ اسے پاگل کر دیتا ہے۔ تم فکر مت کرو رشیدہ باجی، میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا، میں نے کہا اور حسب معمول ہلدی چونا پیسنے لگا۔ پھر میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر پلنگ پر بٹھایا اور اس کی قمیض اوپر اٹھا دی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بدن جو میرے سامنے عریاں ہو جاتا ہے کسی غیر کا ہے، میرے لیے تو وہ ایک ماں کی حیثیت رکھتی تھی۔ حالانکہ میں نے اسے کبھی ماں نہیں کہا تھا، بس رشیدہ باجی ہی کہتا تھا۔ ماں کے لفظ کے تو صحیح معنی بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ بدن میرا ہی تھا، بالکل اسی طرح جیسے میرا بدن ہو، اس لیے میں اسے بے تکلفی سے ہر جگہ سے کھول لیا کرتا تھا۔ کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ یہ بدن میرے لیے اجنبی ہے۔ مجھے رشیدہ باجی سے ایسے ہی لگاؤ تھا کہ اس کے بدن پر پڑنے والے ڈنڈے مجھے اپنے بدن پر پڑتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ اس وقت بھی میں نے یوں ہی کیا۔ رشیدہ باجی کی قمیض کا پچھلا حصہ میں نے شانوں تک اٹھا دیا، چوٹ چونکہ شانوں پر لگی تھی اور وہی جگہ زیادہ دکھ رہی تھی، چنانچہ میں نے اس کے ایک آستین بھی اتار دی۔ رشیدہ باجی کا اوپری بدن تقریباً برہنہ ہو گیا، پھر اس کے شانے کی ہڈی کے پاس جو سرخ ہو رہی تھی ہلدی چونا لگانے لگا، لیکن مجھے گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی ایسی حرکت ہو سکتی ہے۔ حمید خان آندھی اور طوفان کی طرح اندر داخل ہوا اور اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ دیکھ لو، نیکی کا صلہ دیکھ لیا تم نے؟ بلال چچا، دیکھا تم نے کیا ہو رہا ہے؟ یہ حمید خان نے کہا اور بلال چچا اپنے دونوں گال پیٹنے لگے۔ ارے توبہ توبہ، اتنی سی عمر پر قصور اس بچے کا نہیں، حمید خان قصور تیری جوروں کا ہے۔ توبہ۔ بلال چچا آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رخ موڑے کھڑے تھے۔ رشیدہ باجی کے بدن میں جیسے کرنٹ لگ رہا تھا، وہ ہکا بکا بس حمید خان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے سخت لہجے میں کہا، حمید خان، یہ تو بلال چچا کو کیوں لایا ہے؟ تیرے کرتوت دکھانے حرام زادی، تیری اصلی شکل دکھانے۔ بڑی بھیگی بلی بنی رہتی تھی اس گھر میں، مجھے کیا معلوم تھا کہ میں نے آستین میں سانپ پالا ہے؟ مجھے کیا پتا تھا کہ اس گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ حرام کی پوٹ، میں نے کبھی تیرے بارے میں ایسا سوچا بھی نہیں تھا، پر تو کیا نکلی؟
حمید خان کا نشہ جیسے حیران ہو گیا تھا اور اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ بھی نہیں تھی۔ نہ جانے آج اسے کیا ہو گیا تھا، لیکن رشیدہ باجی کو بھی آج کچھ ہو ہی گیا تھا۔ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، وہ بپھرے ہوئے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کبھی قمیض برابر کر لی تھی، اس کی آنکھوں سے بھی شرارے نکل رہے تھے۔ میں نے آج تک تیری ہر بات برداشت کی ہے حمید خان، پر دیکھ کوئی گندی بات منہ سے مت نکال۔ تو بے اولاد ہے حمید خان، تو کیا جانے اولاد کیا ہوتی ہے۔ تو تو بس میرا منہ مت کھلوا۔ اور بلال چچا، تو بڑھاپے کی حدود میں آ گئے ہو، تمہیں غیرت نہ آئی اس طرح گھر میں گھستے ہوئے؟ تم کیا بکواس کر رہے تھے؟ رشیدہ باجی کی سانس پھولنے لگی۔ جو دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے وہی کہہ رہا ہوں۔ بلال چچا سینہ آگے نکال کر بولے، تم نے اپنے گھر میں دیکھا ہے؟ کوئی بیٹی ہے تمہاری، کوئی ماں ہے تمہاری، کوئی بہن ہے تمہاری؟ نکل جا میرے گھر سے بڈھے خسٹ، نکل جا میرے گھر سے، نہیں تو میں تیرا سر پھاڑ دوں گی۔ رشیدہ باجی نے سل کا پتھر اٹھایا اور بلال چچا جلدی سے باہر نکل گئے۔ حمید خان کو جیسے ہوش آ گیا تھا، اس نے رشیدہ باجی کے ہاتھ میں پتھر دیکھا اور بڑھے ہوئے انداز میں بولا، تو نے بلال چچا پر پتھر اٹھایا ہے؟ وہ آگے بڑھتا ہوا بولا، تو بھی چلا جا اس وقت حمید خان میرے سامنے سے، ورنہ میں خون کر دوں گی تیرا، سمجھا؟ تو نے جو گندی بات کہی ہے میں اسے کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، میری کوکھ سے پیدا نہیں ہوا، لیکن میں اسے اپنی اولاد کی طرح چاہتی ہوں، سمجھا؟ میں تجھے منہ کھول کر کچھ نہیں کہنا چاہتی حمید خان، اس لیے کہ دین منع کرتا ہے، مگر تو اس وقت میرے سامنے سے چلا جا۔ حمید خان نے جو رشیدہ کے یہ تیور دیکھے تو سچ مچ باہر چلا گیا۔ میرے دل میں مسرت کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ میں نے رشیدہ باجی کا یہ روپ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں تو سچی بات ہے صورتحال کو بھی نہیں سمجھ سکا۔ رشیدہ باجی میں یہ جرت کہاں سے آ گئی؟ حمید خان نے کیا کہا؟ بلال چچا کیا کہہ کر گئے تھے جس نے رشیدہ باجی کے بدن میں چنگاریاں بھر دی تھیں اور اس کا دل اتنا بڑا کر دیا تھا؟ لیکن میرے دل میں مسرت کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ میں رشیدہ باجی کے پاس پہنچا اور پتھر کے اس کے ہاتھ سے لے کر ایک طرف پھینک دیا اور اسے چمٹ گیا۔ یہ بات ہوئی نا رشیدہ باجی، آج تم نے حمید خان کو ٹھیک کر دیا۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا استاد دل کے اتنے برے نہیں ہیں، نہ ہی وہ اتنے زیادہ بہادر ہیں، بس دارو پی کر بہک جاتے ہیں، خدا کرے ان کی یہ دارو چھوٹ جائے۔ رشیدہ باجی نے میری شکل دیکھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ برا ہو گیا رجب علی، تیری شکل بدل گئی، حمید خان کی نگاہوں میں تیری شکل تیرے استاد کی نگاہوں میں بدل گئی۔ یہ بہت ہی برا ہوا۔ رشیدہ باجی کی باتیں میری سمجھ میں ٹھیک طور سے نہیں آ رہی تھیں۔ میں اس سے سوالات کرتا رہا لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ رات کو حمید خان چپ چاپ آ کر اندر سو گیا۔ دوسری صبح مجھے تو حالات بھی یاد نہیں رہے تھے، ویسے بھی کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی تھی، معمولات میں۔ حمید خان ناشتہ وغیرہ کر کے بھٹی پر بیٹھ گیا، میں نے بھی جلدی سے باجرے کی روٹی دودھ کے ساتھ کھائی اور پھر بھٹی پر پہنچ گیا۔ استاد حمید کام میں مصروف تھا، اس کا چہرہ کچھ بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ ایک بار اس نے میری طرف نگاہ اٹھائی، دیر تک سرخ سرخ آنکھوں سے گھورتا رہا، پھر خاموشی سے گردن اٹھا کر لوہے کے ٹکڑے آگ میں تپانے لگا۔ میں نے ہتھوڑا اٹھا لیا۔ رات کی باتیں در حقیقت میرے ذہن میں نہیں رہی تھیں، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ حمید خان اپنے ذہن میں لیے بیٹھا تھا۔ میں ہتھوڑا چلاتا رہا۔ استاد حمید نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ جب دیر تک اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تو مجھے ہی خیال آیا، استاد کیا سوچ رہے ہو؟ حمید خان نے ہاتھ روک کر میری شکل دیکھی، اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ میں نے کسی قدر نرم لہجے میں کہا، مجھ سے ناراض ہو استاد؟ نہیں بھائی، تقدیر نے جس کے لیے عیش لکھ دیے ہوں وہ تو عیش کرے گا ہی، حمید خان نے جواب دیا۔ کیا مطلب استاد؟ میں سمجھا نہیں۔ تیری عمر سمجھنے کی نہیں ہے بیٹا، جو کچھ تجھے سمجھایا گیا ہے تو وہی سمجھتا ہوگا، لیکن تو نہیں جانتا کہ جس تھالی میں تو نے کھایا ہے اسی میں چھید کیا ہے۔ تھالی میں چھید؟ نہیں استاد، تم کہو تو میں ابھی باورچی خانے سے جا کر تھالی اٹھا لاؤں، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، میں نے جواب دیا۔ استاد حمید مجھے گھورتا رہا، پھر گردن ہلا کر بولا، چل کام کر کام، اور میں ہتھوڑا برسانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب مجھے فرصت ملی تو میں نے پھر عاجزی سے کہا، دیکھو استاد، تم رشیدہ باجی کو نہ مارا کرو، وہ بہت اچھی ہیں، بہت ہی اچھی ہیں، تم نہیں جانتے جب تم ڈنڈے سے اس کی پٹائی کرتے ہو تو مجھے تمہارے ڈنڈے اپنے بدن پر پڑتے محسوس ہوتے ہیں۔ میں ماں کو نہیں جانتا، مگر رشیدہ باجی نے مجھے ماں کی طرح پالا ہے۔ یہ چپ کر ذلیل بغیرت، بکواس مت کر، ماں کے مقدس رشتے کو تو کیوں بدنام کر رہا ہے؟ کام کر اپنا کام، تو کیا جانے ماں کیا چیز ہے، استاد حمید نے نفرت سے کہا اور پھر خاموشی سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کا دل صاف نہیں ہوا تھا، بہر طور میں اتنی گہرائی میں سوچ نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ استاد کا غصہ ایک آدھ دن میں خود اتر جائے گا۔ 2-3 دن تک استاد نے دارو نہیں پی، غالباً یہ تیسری رات کی بات ہے۔ میں حسب معمول برآمدے میں سو رہا تھا۔ رشیدہ باجی اور حمید خان استاد بڑے کمرے میں تھے، گرمیوں کے دن تھے اس لیے دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں شدید گرمی کی وجہ سے صحیح طرح سے سو نہیں پایا تھا کہ اندر سے مجھے کچھ گھٹی گھٹی آوازیں سنائی دیں۔ حمید خان رشیدہ باجی کچھ باتیں کر رہے تھے لیکن یہ آوازیں مناسب نہیں تھیں۔ میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا، میرے دل میں یہ خیال تھا کہ استاد رشیدہ باجی ناراض ہیں۔
اس دن سے دونوں نے بات چیت بھی نہیں کی تھی۔ میں دروازے کے قریب آیا، اندر لالٹن جل رہی تھی۔ میں اس کی مدھم روشنی میں استاد رشیدہ باجی کے سینے پر چڑھا بیٹھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ رشیدہ باجی کی گردن پر تھے۔ رشیدہ باجی کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخیں نکل رہی تھیں۔ استاد کہہ رہا تھا، میں اپنے جیتے جی یہ نہیں ہونے دوں گا۔ سمجھ گئی، اولاد کی طرح پالا ہے، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ عورت اتنی غلیظ ہوتی ہے۔ اولاد کی طرح پالا ہے تو نے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جلسہ جلسہ کر ماروں گا تجھے، اپنے جیتے جی یہ نہیں ہونے دوں گا۔ سنو تو صحیح، سنو۔ حمید خان، میری گردن چھوڑ دو۔ میں نے رشیدہ باجی نے گھٹی گھٹی آواز میں کچھ کہا اور میں برداشت نہ کر سکا اور اندر داخل ہو گیا۔ میرے قدموں کی آواز سن کر حمید خان نے اپنے ہاتھ رشیدہ کی گردن سے ہٹا دیے اور گھوم کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں برس رہی تھیں۔ لے آ گیا تیرا چاہنے والا، بچا لیا اس نے تمہیں، لیکن کب تک؟ سن لے، کان کھول کر سن لے، کان کھول کر سن لے، میں اب بہت جلد اس گھر سے تیری لاش اٹھاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ بستی والے حمید خان کے منہ پر تھوکتے پھریں، لیکن میں تجھے جیتے نہیں چھوڑوں گا۔ سنا، میں تجھے جیتا نہیں چھوڑوں گا۔ حمید خان دندناتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ رشیدہ باجی اپنی گردن مسل رہی تھی، پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے درد بھرے لہجے میں کہا، رجب علی، تو کہیں جا نہیں سکتا یہاں سے؟ تو چلا جا بیٹا، کہیں چلا جا یہاں سے۔ تیری وجہ سے بہت کچھ ہو رہا ہے۔ وہ رشتے بدنام ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ آسمانوں کی چھت ٹکی ہوئی ہے، ورنہ سب کچھ گر پڑے گا، ساری دنیا ملیا میٹ ہو جائے گی۔ میرے بچے، تو یہ گھر چھوڑ کر چلا جا۔ میں کہاں جاؤں گا رشیدہ باجی، میں کہاں جاؤں گا؟ میں نے خوفزدہ لہجے میں کہا، کوئی بھی نہیں ہے میرا شناسا اور مجھے کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے رشیدہ باجی؟ ستیہ ناس جائے اس حمید خان کا، جس کے دل میں غلط فہمی گھر کر چکی ہے۔ خدا اسے 2.5 گھڑی کا ہیضہ دے۔ اس نے کیا کیا باتیں نہیں کی ہیں مجھ سے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی رجب علی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اس طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں کہ میرا کلیجہ ہل کر رہ گیا۔ وہ اس انداز میں رو رہی تھیں کہ دل سینے میں پانی بنا جا رہا تھا۔ میں نے اسے کلیجے سے لگانے کی کوشش کی تو رشیدہ باجی نے دونوں ہاتھ رکھ کر مجھے پڑے دھکیل دیا۔ میرے بچے، میرے لال، تو میری کوکھ سے پیدا نہیں ہوا، تو بڑا ہو چکا ہے۔ میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ لوگ تو کوکھ سے پیدا ہونے والے پر بھی الزام لگا سکتے ہیں۔ دور رہ مجھ سے، دور رہ مجھ سے، اپنی محبت کا اظہار نہ کر۔ جو بے لوث ہوتی ہے خدا جانتا ہے اور میں جانتی ہوں، مگر دنیا نہیں جان سکتی۔ دنیا مجھے اور تجھے بدنام کر رہی ہے۔ حمید خان مجھے زندہ نہیں رہنے دے گا رجب علی۔ تو سمجھ، تیری رشیدہ باجی مر چکی ہے، تیری ماں ایک بار پھر مر گئی رجب علی۔ رشیدہ باجی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میرے دل اور دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ استاد حمید خان تو رشیدہ باجی کو مار ڈالے گا، میں نے دل ہی دل میں سوچا، اور پھر میں خاموشی سے اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ میرے دل و دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ استاد حمید، تو رشیدہ باجی کو نہیں مار سکے گا، اس سے پہلے میں خود تجھے موت کی نیند سلا دوں گا، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ پھر جا کر اطمینان سے اپنی چارپائی پر لیٹ گیا، لیکن نیند کس کی آنکھوں میں تھی، میرے ذہن کا نہ جانے کون سا حصہ متاثر ہو گیا تھا۔ حمید خان کے لیے میرے دل میں نفرت کی جڑیں پکتی جا رہی تھیں۔ میں رات بھر اذیت کا شکار رہا، طرح طرح کی باتیں میرے ذہن میں آتی رہیں، اور پھر صبح ہو گئی۔ حمید خان نہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا تھا۔ رات کا نشہ اتر گیا تو صبح کو ٹھیک ٹھاک نظر آنے لگا۔ فطرتاً یہ غلط آدمی تھا، لیکن اس کی یہ غلطی اس کی تقدیر پر سیاہی پھیر چکی تھی۔ میرے دل سے وہ بات نہ ہٹ سکی جو میرے ذہن میں پروان چڑھ رہی تھی۔ رشیدہ باجی کا بلک بلک کر رونا اور اس کے الفاظ میرے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ حمید خان کی طرف دیکھا تو میرے دل میں نفرت کی آگ جلنے لگی۔ رشیدہ باجی نے مجھ سے کہا تھا کہ حمید خان اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، اس نے مجھے سینے سے بھی نہیں لگانے دیا، حالانکہ کیسی ٹھنڈک ہوتی تھی اس کی ممتا بھری آغوش میں۔ اس نے مجھے ایک چھوٹے سے بچے کی حیثیت سے پالا تھا، اور اس وقت سے اب تک میں نے اس کو ہمیشہ اپنی سگی ماں سے زیادہ پیار کیا تھا، لیکن وہ مجھے ایک چھوٹے سے بچے کی مانند ہی تصور کرتی تھی۔ لیکن حمید خان نے آج اسے چھوٹے سے بچے کو بڑا بنا دیا۔ اس نے 13.5 سال کے بچے کو جوانی کا احساس دلا دیا، نہ صرف جوانی کا بلکہ اس پر ایک تہمت بھی لگا دی، اور تہمت بھی کس سے؟ ایک ایسی عورت کے ساتھ جسے وہ ماں کے طور پر تصور کرتا تھا۔ چنانچہ آج حمید خان کی خیر نہیں تھی۔ ارے رجب علی، کیا کر رہا ہے تو؟ چل بھٹی سلگا، دیر ہو رہی ہے، بڑا کام کرنا ہے مجھے۔ آج شام کو میلہ ہے نا، میلے میں بھی جانا ہے، تو جائے گا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے مکان کے اس حصے کی طرف چل پڑا جو بیرونی تھا، جہاں حمید خان کی بھٹی تھی۔ میں نے بھٹی کو ماچس دکھائی اور پنکھا چلانے لگا۔ کوئلہ آہستہ آہستہ سرخی اختیار کر رہے تھے، اور اس سے کہیں زیادہ سرخی میری آنکھوں میں رچی ہوئی تھی، اس سے کہیں زیادہ جہنم میرے سینے میں سلگ رہا تھا۔ حمید خان کھانے پینے کے بعد باہر آ گیا۔ میں نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ پہلے میں بھٹی سلگاتا، اس دوران حمید خان کھا پی لیتا، اور چند لمحات کے بعد رشیدہ باجی باہر آتی اور مجھے بلا کر لے جاتی۔ پھر مجھے بھی کچھ کھانے کو ملتا، اور اس کے بعد میں ہتھوڑا چلاتا تھا۔
لیکن حمید خان کو جیسے میری پرواہ ہی نہیں تھی، یا پھر اس نے دل کی گہرائیوں میں کوئی بات بٹھا رکھی تھی۔ وہ باہر آ کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں پنکھا چلاتا رہا، کوئلے پوری طرح دہک گئے۔ تب حمید خان نے لوہے کا ایک موٹا سا ٹکڑا کوئلے پر رکھ دیا اور سنی سے اسے الٹ پلٹ کرنے لگا۔ وہ خاموش تھا اور میں بھی اس کے پیچھے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ تب بھی چودھری فراز وہاں پہنچ گیا۔ کہنے لگا، حمید خان کام شروع کر دیا بھیا؟ ہاں چودھری صاحب، کوئی خاص بات ہے؟ نہیں بھائی، میں تو یہ پوچھ رہا تھا کہ شام کو میلے کی طرف جاؤ گے؟ دنگل ہے آج میلے میں۔ اچھا، کون لڑ رہا ہے؟ ارے وہی اپنا گلزار، آج برابر کے گاؤں والے سے اس کی کشتی ہے۔ گرو ناتھ بہت دن سے اسے چت کرنے کی فکر میں ہے، لیکن اپنے گلزار پر خدا کا سایہ ہے، آج تک گرو ناتھ کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، ساتھ ہی چلیں گے، حمید خان نے کہا اور چودھری گردن ہلانے لگا۔ وہ اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا حکا لے کر آئے تھے، چنانچہ وہ حکے کی کش لیتے رہے۔ حمید خان بھی سنی سے لوہا الٹ پلٹ کرتا رہا۔ کبھی چودھری صاحب کے ہاتھ سے حکا لے کر اس کے 2-3 کش لگا لیتا۔ تھوڑی دیر کے بعد چودھری صاحب اٹھ گئے، لوہا سرخ ہو چکا تھا۔ تب حمید خان نے اسے سنی سے پکڑ کر نہائی پر رکھا اور میں 10 سیر وزنی ہتھوڑا لے کر اس جگہ سے اٹھ گیا۔ ایک تھوڑی سی جگہ کھدی ہوئی تھی جہاں مجھے ہتھوڑا سرخ لوہے پر برسانا ہوتا تھا اور حمید خان اسے ایک خاص شکل میں دے دیتا تھا۔ میں نے اپنی جگہ کھڑے ہو کر پہلا ہتھوڑا مارا اور دوسرا اور پھر تیسرا۔ لوہا آہستہ آہستہ سیاہ ہونے لگا۔ حمید خان نے اسے سرخی کی طرف سے پلٹا تھا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اور پھر حمید خان نے چونک کر مجھے دیکھا۔ ابے کیا ہو گیا تجھے؟ صحیح چوٹیں نہیں پڑ رہی، ذرا ہاتھ جما کر مارو، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا اور میرے دانت ایک دوسرے میں بھینچ گئے۔ میں نے آہستہ سے گردن ہلائی اور میرے بدن میں ایک تھر تھری سی پیدا ہو گئی۔ میں نے ہتھوڑا بلند کیا اور دفعتن ہی میرا قدم آگے بڑھ گیا، ہتھوڑا نیچے جھکا اور حمید خان کی کھوپڑی کے اوپر پڑا۔ کھوپڑی کی ہڈی تڑاک سے ٹوٹی اور پھر ہتھوڑا اس کی گردن تک اترتا چلا گیا۔ کھوپڑی کے حصے کا تو نام و نشان ہی مٹ گیا تھا۔ حمید خان کے حلق سے تو آواز بھی نہیں نکلی تھی۔ ہتھوڑے نے پہلے کھوپڑی کی ہڈی توڑی، بھیجا نکال باہر پھینکا اور پھر گردن کی ہنسلی توڑتا ہوا دونوں شانوں کے بیچ پیوست ہو گیا۔ خون کے فوارے ابل پڑے اور بھٹی میں بھی چھن چھن کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ہتھوڑا ہٹانے کی کوشش نہیں کی۔ میرے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، آنکھوں میں سرخی چمک رہی تھی۔ اب حمید خان رشیدہ باجی کو ہلاک نہیں کر سکے گا، میری ماں کو نہیں مار سکے گا، رشیدہ باجی زندہ رہیں گی، یہ خود ہی جہنم رسید ہو گیا۔ اتنی ہی دیر میں چودھری فراز پھر واپس آ گئے۔ کوئی چیز رکھی بھول گئے تھے، لیکن یہاں کا تماشا دیکھ کر حکا ان کے ہاتھ سے دور جا پڑا۔ ایک دل خراش آواز نکلی اور وہ دوڑتے ہوئے میرے پاس پہنچے۔ ارے 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 ارے، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز سے کہا اور میں نے ہتھوڑا چھوڑ دیا۔ چودھری فراز خوفزدہ انداز میں کئی قدم پیچھے ہٹ گئے اور چیختے ہوئے پیچھے دوڑے۔ ارے غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، جلدی چلو، آؤ جلدی چلو، دوڑو بھاگو۔ قرب و جوار میں جتنے لوگ تھے اس کی آواز پر دوڑتے ہوئے اندر آ گئے۔ میں اپنی اسی جگہ پر کھڑا تھا جہاں سے میں ہتھوڑا برساتا تھا۔ میرے پیر ایک لمحے کے لیے بے جان سے ہو گئے، ہاتھوں میں بھی سنسنی ہو رہی تھی، آنکھوں کی سرخی شاید بجھ چکی تھی۔ اندر سے رشیدہ باجی نے بھی یہ آوازیں سن لی اور جھانکنے لگیں، لیکن یہ صورتحال ان کی سمجھ میں نہ آئی۔ البتہ جو لوگ اندر پہنچے تھے وہ دہشت سے کانپ رہے تھے۔ ذرا سی دیر میں میرے گرد اچھا خاصا مجمع لگ گیا۔ لوگ مجھ سے طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے، لیکن میں خاموش تھا۔ حمید خان کے بدن سے اچھلنے والا خون بھٹی کو آدھی سے زیادہ سرد کر چکا تھا۔ قرب و جوار میں بھی خون ہی خون پھیلا ہوا تھا، جس میں بھیجے کے ٹکڑوں کی آمیزش تھی۔ آنکھوں سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ پھر کسی نے میرا بازو پکڑ کر مجھے گھڑے سے باہر نکال دیا۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ لوگ مجھے جھنجھوڑ رہے تھے۔ ارے یہ کیا ہو گیا، یہ موزی، یہ کیا ہو گیا، ارے یہ کیا ہو گیا، ارے حمید خان کا سر کہاں گیا؟ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ بہر توڑ مجھے پکڑ لیا گیا، ایک رسی میرے ہاتھوں میں باندھ دی گئی، گویا مجھے قاتل تصور کر لیا گیا تھا۔ پھر اندر سے باجی رشیدہ کی دل خراش چیخ سنائی دی۔ شاید اب انہیں صورتحال کا اندازہ ہو چکا تھا۔ بہرحال میری ذہنی کیفیت جوں کی توں رہی۔ بس خوف کے اس عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ لوگوں کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، جتنے منہ اتنی باتیں، نہ جانے کون کیا کیا کہہ رہا تھا۔ پولیس کو خبر دو، ارے بچہ ہے، پھانسی لگ جائے گی، پر اس نے جان بوجھ کر کہاں مارا ہوگا، غلطی حمید کی تھی، 10 سیر کا ہتھوڑا بچے کے ہاتھ میں دے دیا، ننھی سی جان ہے، کتنی عمر ہوگی، کاٹھی اچھی ہے، یہ دوسری بات ہے، بس ہاتھ بہک گیا اور ہتھوڑا حمید کے سر پر پڑ گیا۔ بھیا میں تو اللہ لگتی کہتا ہوں، قصور اس بیچارے کا بھی نہیں۔ قصور کون دیکھتا ہے بابا جی، حمید اس کے ہاتھوں مارا گیا ہے، پولیس تو اس کو ہی پکڑے گی۔ ارے تم اپنی کہے جا رہے ہو، کیا تم خود پکڑ کر پولیس تھانے لے جاؤ گے؟ کون لے جائے گا اسے پکڑ کر؟ بابا جی نے سوال کیا اور اس بات پر سب کو سام سونگ گیا۔ ہم لوگ اگر تھانے جائیں گے تو پولیس پکڑ کر ہمیں بھی بٹھا لے گی،
भैया चौधरी साहब के पास ही चलो सीधे, और फिर अगर चौधरी साहब के पास नहीं गए तो वैसे भी गलत बात हो जाएगी। चौधरी साहब के पास चलो, चल भाई चल। और मुझे रस्सी से घसीटते हुए चौधरी के पास ले जाया गया। चौधरी निसार खान इस बस्ती के चौधरी थे। बहुत बड़ी हवेली थी उनकी। मैंने तो कभी इनकी हवेली के अंदर कदम भी नहीं रखा था। दूर से अलबत्ता कई बार इस हवेली को देखा था, लेकिन दिल में कोई आरजू नहीं पैदा हुई थी। मेरी दुनिया तो सिर्फ हमीद खान की भट्टी तक महदूद थी। बहरतौर चौधरी साहब की हवेली के दरवाजे पर सारे के सारे रुक गए और चौधरी साहब को अंदर इतला भिजवा दी गई। थोड़ी देर के बाद नेक नफ्स चौधरी निसार कुर्ता तहमद पहने, पगड़ी सर पर रखे, हामते हामते बाहर आए। अरे क्या हुआ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? उन्होंने कहा, चौधरी साहब हमीद खान मर गया। मगर कैसे? हथौड़ा लग गया उसके सर पर, लोहा कूट रहा था। रजब अली उसका शागिर्द पता नहीं कैसे हथौड़ा उसके सर पर पड़ गया, भेजा ही गायब हो गया। अरे तुम भेजे की बात कर रहे हो, खोपड़ी ही गायब हो गई, किसी दूसरे ने लुकमा दिया। ओह ओह, वो बेचारा मर गया? हाँ चौधरी साहब जी, बेचारा बैठा बैठा ही मर गया। और चौधरी साहब ने परेशान अंदाज में दाढ़ी खुजाते हुए कहा, और फिर मेरी तरफ देखकर बोले, क्यों बे, क्या हुआ था? मैं खामोश निगाहों से चौधरी साहब को देखता रहा। मेरे हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। चौधरी साहब ने मेरे शाने पर हाथ रखा और नरम लहजे में बोले, आओ अंदर आओ, बैठ जाओ, पानी वानी लाओ इसके लिए और हाथ खोल दो इसके। हाथ क्यों बांध रखे हैं तुमने? चौधरी साहब इसी लहजे में बोले और मेरे हाथ खोल दिए गए। मुझे पानी पिलाया गया। दर हकीकत पानी उस वक्त मेरे जलते हुए जहन के लिए बड़ा सुकून का बायस था। मैंने पानी के 2-3 गिलास पिए। चौधरी साहब बगौर मुझे देख रहे थे। दूसरे चंद अफराद भी खड़े हुए थे। इनमें से चंद एक ही आंखें मेरे लिए हमदर्दी के आसार थे और कुछ मशकूक निगाहों से देख रहे थे, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैंने तो सब कुछ सोचना छोड़ दिया था। मुमकिन है सोचने के आसार मेरे चेहरे से नमूदार हो जाते, लेकिन उस वक्त मेरे लिए ना सोचना ही बेहतर साबित हुआ। जहन आजाद छोड़ दिया था। जो कुछ हो चुका था मैं उससे गैर मुतमईन नहीं था, लेकिन चंद अल्फाज मेरी रहनुमाई कर रहे थे। कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि 10 सेर का हथौड़ा था। मुमकिन है इत्तेफाक से हमीद खान के सर पर लग गया हो। ठीक है, मैं क्यों इस बात का एतराज करूं? मैंने जानबूझकर हमीद खान के सर पर हथौड़ा मारा था। भला ये एतराज करने से मुझे कौन सा फायदा हासिल हो सकता था? जाहिर है अगर मैं ये कहते था कि हथौड़ा मैंने नहीं मारा बल्कि खुद हमीद खान के सर पर पड़ गया, हमीद खान आगे झुक गया था या फिर कोई और ऐसी ही बात, तो इससे कम से कम मैं दूसरों की हमदर्दियां तो हासिल कर सकता था। न जाने मुझ में कहाँ से इतनी अकल आ गई थी कि मैं उस अंदाज में सोचने लगा और दिल ही दिल में इस बात पर मुत्तफिक हो गया कि अगर मुझसे पूछा गया कि हथौड़ा कैसे लगा तो फिर मैं यही जवाब दूंगा कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। कई घंटे मैं वहाँ रहा। चौधरी साहब ने कुछ लोगों को कहीं भेज दिया और उसके बाद चौपाल जम गई। चंद मुअज़्ज़िज़ लोग आकर बैठ गए। मेरे बारे में फैसला करना था। दूसरी तरफ शायद हमीद खान की लाश की तजहीज़ो तकफीन का बंदोबस्त हो रहा था, या फिर शायद उसे पुलिस के हवाले करने के कुछ प्रोग्राम बनाए जा रहे थे। बहरतौर मुझे इस सिलसिले में ज्यादा मालूमात हासिल नहीं थी। जिस जगह चौपाल जमी थी मैं उससे ज्यादा दूर नहीं था। चौपाल में चंद बुजुर्ग बैठे हुए थे और चौधरी निसार बदस्तूर अपनी ठोरी खुजा रहे थे। फिर उन्होंने सबसे मुखातिब होकर कहा, भाइयों, मैं अमन पसंद आदमी हूँ, कानून का एहतराम करता हूँ। बात कुछ भी हो, मामला एक आदमी के खून का है। मुझे मालूम है कि वो बच्चा है और यकीनन उसने जानबूझकर खून नहीं किया होगा। तुम खुद सोचो मैं इसे कैसे छुपा सकता हूँ। हमीद खान के कत्ल की इत्तला किसी न किसी तरह बाहर निकल ही जाएगी, और अगर हमने खामोशी इख्तियार की तो लोग यही सोचेंगे कि पता नहीं क्या मसलहत थी। मैंने हमेशा अपनी इज्जत का ख्याल रखा है और मैं इस बार भी कानून को धोखा देने की कोशिश नहीं करूंगा। बाकी इस बच्चे की किस्मत है। हाँ, एक बात मैं थानेदार से जरूर कहूंगा कि बच्चा बेकसूर है और इसने इससे पहले कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे इस पर शुबा किया जाए। ठीक है चौधरी साहब, आप जैसा मुनासिब समझें। आप बेहतर सोचते होंगे। बहरसूरत बड़ी ही अफसोसनाक मौत है बेचारे हमीद खान की। बीवी बेवा हो गई। उस बेचारी का तो और कोई जरिया भी नहीं है। खैर ये तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ करेंगे। हमीद खान तो मर गया, लेकिन मैं इस बच्चे की बाबत सोच रहा हूँ। बेचारा बच्चा, न जाने क्या होगा इसका। ठीक है, ये हमारी बस्ती में किसी का बच्चा नहीं है। मुझे ये भी याद है कि बारिश के पानी में बहता हुआ आया था, लेकिन बहरहाल पूरी बस्ती ने इसे जगह दी थी। हमीद खान ने इसे अपने पास रखा था। तवील अरसे से वो इसके साथ था और उससे भी हम लोगों की इतनी हमदर्दियां हो सकती थी जितनी हमीद खान से। लेकिन कानून का पेट तो भरना ही होता है। ये मामला कानून ही के हाथ में बेहतर तौर पर सुलझेगा। मैं इससे चशमपोशी इख्तियार नहीं कर सकता। चशमपोशी इख्तियार भी नहीं करनी चाहिए चौधरी साहब। बात पुलिस के हाथ में आएगी तो सारे भेद खुल जाएंगे। बलाल चचा जो अभी अंदर दाखिल हुए थे तंजिया अंदाज में बोले और लोग उनकी जानिब देखने लगे। फिर किसी ने कहा, अरे कैसे भेद खुल जाएंगे बलाल चचा? क्या बताऊं भैया, दुनिया की उम्र बहुत कम रह गई है। बलाल चचा मुदब्बराना अंदाज में बोले, पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो बलाल चचा? जो बात है साफ साफ कीजिए।
बस जी, क्या साफ साफ कहूँ, आसमान बस गिरने ही वाला है जमीन पर। मैंने सुना तो पाँव के नीचे से जमीन निकल गई, आंखों में अंधेरा छा गया। मुझे क्या मालूम था कि ये मूजी ये रंग लाएगा। अरे अरे बलाल चचा, आप इस बच्चे के बारे में क्या कह रहे हैं? किसी ने कहा। अरे मियाँ, तुम जिसे बच्चा कह रहे हो ना, ये सांप है, सांप। अरे तोबा तोबा, कोई इसकी मासूम शक्ल देखकर सोच भी नहीं सकता कि ये इतना जहरीला सांप होगा। क्या कह रहे हो बलाल चचा, आप मेरे सामने हैं, क्या कहना चाहते हैं आप इस बच्चे के बारे में? चौधरी साहब, देर से पहुंचा हूँ, मुझे तो इस चौपाल में बुलाया ही नहीं गया, लेकिन चौधरी जी हमेशा पते की बात कहता हूँ। जो कुछ आप इस बच्चे के बारे में सोच रहे हैं ना, वो बिल्कुल गलत है। बेवकूफ़ बना रहा है ये आप सब लोगों को, समझे आप? बलाल चचा ने कहा। क्या मतलब है इस बात का? चौधरी निसार गसीले अंदाज में बोले। मतलब मैं बताता हूँ, बल्कि इससे ही पूछो। अरे कल ही की बात है, मुझे क्या पता था हमीद खान अपनी जिंदगी के आखिरी अल्फाज अदा कर रहा है मेरे सामने। मुझे क्या पता था कि इस छोटी सी बात का इतना बड़ा नतीजा निकलेगा। पूछो इससे, पूछो कल क्या हुआ था। अरे आप ही बता दें बलाल चचा, आप शायद बहुत दूर की कोड़ी लेकर आए हैं। चौधरी निसार ने तंजिया अंदाज में कहा। हाँ भाई, मैं ये बताऊंगा, मैं ही बताऊंगा। ये गुनाहगार आंखें सब कुछ खुद देख चुकी हैं, ये गुनाहगार कान सब कुछ सुन चुके हैं। कल रात की बात है, हमीद खान दारू पीकर घर पहुंचा। ये लड़का अंदर मौजूद था। हमीद खान ने इसे और अपनी जोरू को ऐसी हालत में देखा कि वो बर्दाश्त ना कर सका। सारा नशा हरन हो गया और इसका कुछ कह सुनकर मेरे पास पहुंचा और मुझे बुला कर ले आया। हमीद खान की जोरू इस लड़के के चक्कर में फंसी हुई है। अरे तोबा तोबा, ये बड़ी बुरी बात है, मगर मैंने इसे बड़ा समझाया बुझाया चौधरी साहब, और इसे समझाने बुझाने के बाद तो मैं वहां से चला आया। बिगड़ गई थी वो मुझ पर भी और हमीद खान पर भी। इस लड़के पर जान निछावर किए जा रही थी। ये है पूरा खेल, और अब इस खेल की रोशनी में आप खुद सोच लें कि हमीद खान का खून कैसे हुआ। बिलाल चचा, आप क्या बकवास कर रहे हैं? चौधरी निसार ने कहा। क्यों भाई, क्यों बकवास कर रहा हूँ? अपनी आंखों से देखी बात कर रहा हूँ। क्यों बे रजब अली, जरा बोल तो सही, क्या हुआ था कल रात? मैं फिर खामोश रहा। तब चौधरी निसार मेरी तरफ मुतवज्जह हुए। रजब अली, क्या ये दुरुस्त है कि बलाल चचा कल रात हमीद खान के घर आए थे? हाँ, ये दुरुस्त है चौधरी साहब, मैंने जवाब दिया। हमीद खान और उसकी बीवी की लड़ाई हुई थी। हाँ चौधरी साहब, इन दोनों की लड़ाई हुई थी, मैंने जवाब दिया। और हमीद खान ने दारू पीकर रशीदाबाद जी को मारा था, और मैंने हमीद खान से कहा था कि रशीदाबाद जी को ना मारें, वो बेकसूर हैं। क्यों कहा था तूने? इसलिए कि रशीदाबाद जी मेरी माँ की हैसियत रखती हैं। मैंने चौधरी साहब माँ को कभी नहीं देखा, लेकिन रशीदाबाद जी मुझे माँ की तरह ही लगती है। अरे तोबा तोबा, माँ की तरह लगती है? अरे माँ को बदनाम कर रहा है बगैरत, झूठ बोलता है, बदनस्ल, बलाल चचा ने कहा। और मैं बलाल चचा को देखने लगा और फिर मेरे मुंह से गराती हुई आवाज निकली। बलाल चचा, मैं बदनस्ल हूँ? कैसे कह सकते हो तुम ये बात, और कैसे तुम मेरे और मेरी माँ के ऊपर तोहमत लगा सकते हो? चौधरी साहब, बलाल चचा को रोक लें। हमीद खान तो इत्तफाकिया तौर पर मारा गया है, लेकिन बलाल चचा को मैं इस तरह मारूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। देखा चौधरी साहब, इसे तुम बच्चा कहते हो? इसके जहन में मरने मारने का तसव्वुर मौजूद है, समझे? अरे मैं कहता हूँ सांप है ये, मूजी है ये, इसे फौरन पुलिस के हवाले कर दिया जाए। सरकार से कहकर इसे फांसी दिलवाई जाए। इसने हमीद खान की बीवी को खराब किया है, अपने मोहसिन को मारा है, और अब ये बहुत बड़ा मुजरिम बन गया है। मैं कहे देता हूँ, इसके चेहरे से पता चल रहा है। कमबख्त को देखो, सांड का सा काद हो रहा है। हमीद की कमाई खा कर उसी को मार डाला। अरे तोबा तोबा, हाय हाय। ठीक है बलाल चचा, हमीद खान को तो मैंने मारा हो या ना मारा हो वो एक अलग बात है, लेकिन खुदा की कसम, इस तरह पत्थरों से कुचल कुचल के मारूंगा तुमको, मौत के बाद भी तड़पते रहोगे, समझे? इस बात को याद रखना। बलाल चचा, तुमने मेरी माँ पर तोहमत लगाई है, तुम सोच लेना। अबे जा, सोच लिया अच्छी तरह, बड़े देखे माँ के सपूत। और चौधरी साहब, मैं तो बड़े अच्छे वक्त पर आ गया, वरना ये ससुरा न जाने तुम्हारे जहन में क्या क्या मोहब्बतें डाल देता। तुमने सुन ली इसकी बातें, तुम्हें पता चल गया कि ये इतना मासूम नहीं है जितना शक्ल से नजर आ रहा है। बलाल चचा ने कहा। न जाने आपको इससे क्या दुश्मनी है बलाल चचा, बहरतौर मैं ये कह चुका हूँ कि मामला मैं अपने हाथ में नहीं रखूंगा, पुलिस ही इस मामले को बेहतर तौर पर हल कर सकती है। मगर पुलिस है कहाँ? बलाल चचा ने कहा। आदमी भेजे हैं, थानेदार साहब आते ही होंगे, आखिर फासला है, उन्हें भी आने में कुछ देर लगेगी, चौधरी साहब ने कहा। और फिर ये मीटिंग बर्खास्त हो गई। मुझे वहीं रहने दिया गया। वहीं चौधरी साहब के 4 आदमी मेरी निगरानी कर रहे थे। वैसे मैं इतना पक्का नहीं था कि वहां भागने की सोच था,
البتہ سوچ رہا تھا کہ حمید خان کے سلسلے میں کسی بات کا اعتراف نہیں کروں گا، یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے اسے خود جان بوجھ کر ہتھوڑا مار کر ہلاک کیا ہے۔ اس بات سے میں بہت مطمئن تھا۔ لوگ میرے چہرے سے کوئی خاص اندازہ نہیں لگا سکتے تھے۔ تقریباً 1:30 بجا ہوگا اس وقت دن کا، جب پولیس گھوڑوں پر سوار ہو کر پہنچ گئی۔ آگے آگے لمبی مونچھوں والا تھانے دار تھا اور اس کے پیچھے پولیس کی وردی پہنے ہوئے کچھ سپاہی جو حویلی سے باہر ہی روک گئے تھے۔ تھانے دار صاحب بھی چودھری صاحب کی اجازت کے بعد اندر آئے تھے۔ اٹھنے بیٹھنے کے لیے مورے پیش کیے گئے اور چند بڑے بڑے آدمی بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تھانے دار صاحب میری طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے میرا بغور جائزہ لیا اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا، پہلے بھی کہیں کوئی واردات ہوئی ہے؟ بہر طور چودھری صاحب، برائیاں کہاں نہیں ہوتی، کیا واقعہ ہوا ہے، مجھے ذرا تفصیل تو بتائیں۔ ارے کچھ نہیں، تفصیلات معلوم کرنا تمہارا کام ہے تھانے دار صاحب۔ صورتحال یہ ہوئی ہے کہ یہ بچہ کافی عرصے سے حمید خان کے ہاتھ پرورش پاتا رہا ہے اور اس کے ہاں کام کرتا رہا۔ بظاہر ایک نیک نام بچہ ہے۔ آج صبح ہتھوڑا چلاتے ہوئے اس کا ہتھوڑا کچھ غلط ہو گیا، حمید خان کے سر پر پڑا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ہم نے اسی وقت اسے پکڑ کر یہاں منگوا لیا اور اب آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا عمر ہوگی چودھری صاحب اس بچے کی؟ غالباً 13-14 سال۔ گویا بالغ نہیں ہے، لیکن لگتا تو تگڑا جوان ہے۔ کاٹھی اچھی ہے اس کی، لیکن عمر اتنی ہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ بہت چھوٹا سا تھا، غالباً 3 یا 4 سال کا تھا جب باڑ میں لپٹا ہوا آیا تھا۔ اس کے بعد یہ اس بستی میں رہتا ہے۔ گویا اکیلا ہے تو چودھری صاحب کیا کرنا ہے اس کا؟ کیا مطلب اس بات کا؟ قانون کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے یہ میں بتاؤں گا۔ ارے نہیں نہیں چودھری صاحب، یہ میرا مقصد نہیں تھا، بلکہ بات کچھ اور تھی۔ تھانے دار نے ہنستے ہوئے کہا، بات یہ ہے کہ چودھری صاحب آپ کی بستی کا معاملہ ہے، آپ جیسا حکم دیں گے ویسا ہی کیا جائے گا۔ اب یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ہتھوڑا کس طرح اس کے سر پر پڑا؟ ممکن ہے اس نے جان بوجھ کر مارا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے جان بوجھ کر نہ مارا ہو۔ یہ بات تو آپ اس سے معلوم کر سکتے ہیں، چودھری صاحب نے جواب دیا۔ اچھا، گویا آپ کو اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں؟ بس چودھری صاحب یہی پوچھنا تھا۔ ٹھیک ہے جی، میں نے تو بس وفاداری کی وجہ سے یہ بات پوچھی تھی کہ ممکن ہے چودھری صاحب کی مرضی کچھ اور ہو اور میں کوئی غلط کام کر دوں۔ نہیں، قانون کی ضرورت جس طرح پوری ہوتی ہو مجھے وہی پسند بات ہوگی، چودھری صاحب نے جواب دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے پتا ہے چودھری صاحب، کبھی آپ کی بستی میں کوئی جرم نہیں ہوا، اور میں فخر سے بات کہہ سکتا ہوں کہ چودھری نثار کی بستی امن پسندوں کی بستی ہے۔ اچھا جی، میں اسے لے جاؤں گا، ذرا کسی آدمی کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ حمید خان کے ہاں اس کی جورو جاتا بھی ہے، میرا مطلب ہے بچے وغیرہ۔ بچہ تو کوئی نہیں ہے، جورو ہے، چودھری صاحب نے جواب دیا۔ اچھا، تو پھر میں اس سے مل لوں گا۔ مل لیں، مگر ایک بات اور بھی سن لیں آپ، چودھری صاحب نے کہا، کسی کی ایک بات پر کان نہ دھریں، انصاف و قانون کے تقاضے جو کہتے ہیں وہی کریں۔ یہاں بہت سے لوگ بہت سی باتیں کہیں گے، ان کی باتوں پر کان نہ دھریں۔ آپ کو صحیح اندازہ کرنا ہے، اگر یہ بچہ کسی بھی غلطی کا مرتکب ہوا تھانے دار صاحب، تو بہر طور ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس کی ناسمجھی کی عمر ہے، اور ناسمجھی کی عمر میں اگر کوئی بات ہو جائے تو اس پر ہمدردی سے غور ہونا چاہیے، ہمارے اپنے بھی بچے ہیں۔ بالکل جی بالکل، آپ اسے یہیں رہنے دیں، میں ذرا حمید خان کے گھر ہو کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، چودھری صاحب نے کہا، اور تھانے دار چائے پینے کے بعد حمید خان کے ہاں چلے گئے۔ حمید خان کے ہاں بلال چچا بھی موجود تھے۔ بلال چچا حقیقت کہنے کے لیے بڑی بری طرح بےتاب تھے۔ ویسے یہ بات بھی ان کے کانوں تک پہنچ چکی تھی کہ چودھری صاحب اس سلسلے میں ابھی تک لا تعلق ہیں، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رجب علی مجرم نہیں، گویا اس طرح اس بات کا خدشہ بھی نہیں رہا تھا کہ چودھری صاحب کی مخالفت مول لینی پڑے گی۔ بہرحال تھانے دار صاحب تو حمید خان کے گھر چلے گئے، چودھری صاحب کے ہاں بھی مجمع منتشر ہو گیا۔ میں اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا، چودھری صاحب نے بڑے اہتمام سے میرے لیے کھانا منگوایا اور میرے نزدیک بیٹھ گئے۔ کھانا کھاؤ بیٹے، جو کچھ ہو چکا وہ خدا کی مرضی تھی، اور جو کچھ ہوگا اس میں بھی خدا کی مرضی شامل ہوگی۔ بہر صورت میری دعا ہے کہ خدا بہتر ہی کرے گا۔ ہاں، اگر تم مجھے اپنا بزرگ سمجھ لو تو سچی بات بتا دوں۔ کیا ہوا تھا؟ چودھری صاحب، کچھ نہیں ہوا تھا، رات کو ٹھیک سے سویا نہیں تھا، بس نیند نہیں آئی تھی، مچھر کاٹ رہے تھے، میرے پورے بدن پر مچھروں کے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ صبح ہی تیار ہو کر ہتھوڑا چلانے آ گیا۔ حمید خان کام کر رہا تھا، میں ہتھوڑا چلا رہا تھا، مگر مجھے نیند کے جھونکے آ رہے تھے، پھر نہ جانے میرا ہاتھ بہک گیا یا حمید خان آگے بڑھ آیا۔ ہتھوڑا لوہے پر پڑنے کے بجائے حمید خان کے سر پر پڑ گیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ ہاں چودھری صاحب۔ ایک بات بتاؤ رجب علی، حمید خان کی بیوی تو جوان ہے، تمہیں کیسی لگتی ہے؟ جی چودھری جی، بہت اچھی۔ وہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے؟ میں نے ماں کو نہیں دیکھا چودھری صاحب، لیکن لوگوں کو کی ماؤں کو دیکھا ہے، وہ بہت سے بچوں کی ماؤں سے اچھی تھی میرے لیے۔
बड़ा ही चाहती थी मुझे, मेरी हर बात का ख्याल रखती थी। मैं भी उसे माँ की तरह चाहता था। खुदा रहम करे इन लोगों पर भी और तुम पर भी जो तुम पर बुराइयों का इल्जाम लगाते हैं। बहर सूरत वो इंसाफ करने वाला है, तुम फिक्र मत करो बेटे, खुदावंद व करीम इंसाफ करेगा। चौधरी साहब ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा। मैंने पेट भरकर खाना खाया। न जाने क्यों मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं था। इसकी बुनियादी वजह यह भी हो सकती थी कि मैं होने वाले वाकयात से कतई नावाकिफ था। थानेदार जी अभी वापस भी नहीं आए थे कि एक शानदार नौजवान स्याह रंग के घोड़े पर सवार अंदर दाखिल हुआ। बदन पर शिकारी वर्दी थी, हाथ में राइफल थी, बहुत ही अच्छी शक्ल सूरत का मालिक था। ये चौधरी साहब का बेटा था, चौधरी मुश्ताक खान था। दो घोड़े सवार उसके पीछे और चले आ रहे थे। मुश्ताक खान हवेली में दाखिल होकर घोड़े से उतरा और साई ने उसका घोड़ा पकड़ लिया। मुश्ताक खान का बदन पसीने में भीगा हुआ था। वो अंदर की जानिब जाने लगा। दफतन उसकी निगाह मुझ पर पड़ गई। वो एक लम्हे के लिए ठटक गया। चौधरी साहब उस वक्त मेरे पास ही खड़े थे। उसने चौधरी साहब को सलाम किया और उनके नजदीक आ गया। क्या हो रहा है बाबा जान? उसने पूछा। कुछ नहीं मुश्ताक, आज एक अजीब मामला पेश आ गया है। क्या मामला पेश आ गया है? और ये लड़का कौन है? रजब अली है इसका नाम। वेरी गुड। उम्र छोटी लगती है लेकिन कद काट पहलवानों जैसा है। आज शाम को मेला है ना बाबा जान? हाँ बेटे आज मेला है, लेकिन यहाँ आज एक दूसरा ही मेला हो गया है। हुआ क्या है? क्या बात है? खून हो गया आज इस बस्ती में। अरे किसका खून? हमीद खान का। किसने कर दिया? इस बच्चे के हाथों। वाह, गोया मेरा अंदाजा दुरुस्त था। मुश्ताक खान मुस्कुराकर बोला। क्या मतलब? चौधरी निसार ने हैरत से पूछा। कुछ नहीं बाबा जान, आपको पता है कि मैं चेहरा शनास हूँ। इस लड़के के चेहरे पर एक खास बात देख रहा हूँ। मामूली चीज नहीं है ये बाबा जान, आप यकीन कर लें। बड़ी शानदार शख्सियत का मालिक निकलेगा एक दिन। और फिर अभी इसने अपना कारनामा दिखा दिया। क्यों खून कर दिया इसने हमीद खान का? मुश्ताक तो इस अंदाज में बात कर रहा था जैसे कोई बात ही ना हो। मुझे इतना दुख है कि मैं बयान नहीं कर सकता। क्यों बाबा जान, हमीद खान से आपका कोई खास ताल्लुक था? अरे नहीं, किसी से कोई खास ताल्लुक नहीं, मगर तुम इस बच्चे की उम्र देखो और अब आने वाले वक्त के बारे में सोचो। पता नहीं क्या सलूक हो इस बेचारे के साथ। मुमकिन है खून के इल्जाम में फांसी भी लग जाए। तो छोड़िए ना बाबा जान, एक आदमी मर गया, मार दिया गया होगा, कोई वजह होगी। थानेदार को बुलाकर कह दीजिए कि कोई सिलसिला नहीं, बस इत्तेफाक की बात थी। मगर उसने मारा कैसे इसे? थोड़े से मार दिया, भेजा निकल गया, खोपड़ी तोड़ दी। वंडरफुल वंडरफुल, देखा मैं ना कहता था। मुश्ताक खान फिर उसी अंदाज में बोला, लेकिन चौधरी निसार की कड़ी निगाहें देखकर खामोश हो गया। मेरा मतलब है बाबा जान, कत्ल भी शानदार पैमाने पर हुआ है। इस बच्चे को बचाना मेरा फर्ज है। इसको बचा लें बाबा जान। अरे नहीं भाई, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं कानून को अपने हाथ में कभी नहीं ले सकता। हालांकि थानेदार साहब ने अभी मुझसे यही सवाल किया था कि क्या करना है इस सिलसिले में। अब तुम बताओ मैं उससे क्या कह सकता हूँ? एक कातिल को माफ कर दिया जाए, तफ्तीश की जाए। अगर बच्चा इत्तफाकिया इस मामले में मुलव्वस है तो जाहिर है कानून का फर्ज है कि इसके साथ का रहम करे। और अगर ये कत्ल जानबूझकर किया गया है, इसमें कोई ऐसी बात ही ढकी छुपी है, तो फिर मैं किसी कातिल को बचाने की सिफारिश नहीं कर सकता। थानेदार कहाँ है बाबा जी? मुश्ताक खान ने पूछा। हमीद खान के यहाँ गए हुए हैं तफ्तीश करने के लिए। अच्छा अच्छा, जैसे आपकी मर्जी, मैं चलता हूँ, मुश्ताक खान ने कहा और अंदर चला गया। भला उसे मेरे मामले में क्या दिलचस्पी हो सकती थी? थोड़ी देर के बाद जबकि मैं खाने वगैरह से फारिग होकर चौधरी साहब के कहने पर आराम करने के लिए लेट गया था, थानेदार अपने आदमियों के साथ वापस आया। उसके खाने का बंदोबस्त हवेली ही में किया गया था। फिर उसने खाना खाया और उसके बाद वो उसी जगह पहुंच गया जहां मैं मौजूद था। पता नहीं उसने निसार खान के साथ क्या गुफ्तगू की थी और मामला किस हद तक गया था। फिर वो मेरे नजदीक आ गया। 3 सिपाही उसके साथ मौजूद थे। सिपाहियों ने मेरे हाथ में हथकड़ियां डाल दी और फिर थानेदार साहब ने कड़क लहजे में कहा, चलो। कहाँ? मैंने कहा, चलो, फजूल बातें नहीं करते। थानेदार के लहजे में गुराहट थी। मैं खामोशी के साथ आगे बढ़ गया। मुझे एक घोड़े पर सवार किया गया, हाथ पीछे बांध दिए गए थे। एक सिपाही मेरे पीछे बैठा था, बाकी सिपाही भी घोड़ों पर सवार हो गए। थानेदार ने चौधरी मुश्ताक को सलाम किया और उनके घोड़े वापसी के लिए मुड़ गए। मेरी जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ था। मैंने कहा ना, बचपन से मैं इस बस्ती में था। बस कुछ मिटे मिटे से नकूश उस वक्त के जहन में बाकी थे, जब कोई घर था मेरा, कुछ लोग थे। कौन थे, क्या थे, कैसे थे, मुझे याद नहीं था। उसके बाद सिर्फ रमजान और उसके बाद हमीद खान और उसकी बीवी रशीदा बाजी। बस ये बस्ती मेरे लिए एक ऐसी जगह थी, यहाँ तक मेरी पूरी मालूमात महदूद थी। इससे आगे क्या था ना मैंने कभी मालूम करने की कोशिश की थी और ना मुझे मालूम हुआ था। लेकिन अब मेरी परवाज़ एक नई दुनिया की जानिब थी। मैं नहीं जानता था कि ये नई दुनिया मेरे लिए कैसी होगी और मुझे इसमें क्या करना होगा। घोड़े की सवारी भी मेरे लिए जिंदगी का नया तजर्बा थी। हालांकि मेरे हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे और मुझे खौफ था कि अगर घोड़े ने ठोकर खाई तो नीचे गिर पड़ूंगा।
لیکن اس کے باوجود مجھے بڑا لطف آ رہا تھا۔ خوف اور دہشت کا احساس میرے ذہن میں موجود نہیں تھا۔ جو کچھ میں نے سوچا تھا اس پر میں اٹل تھا کہ تھانے جا کر تھانے دار کو یہی بتاؤں گا کہ ہتھوڑا اتفاقیہ طور پر حمید خان کے سر پر لگ گیا تھا۔ بہر دوڑ کافی دیر تک یہ سفر جاری رہا۔ گھوڑے بڑک رفتاری سے دوڑ رہے تھے۔ اس وقت شام کے دھندل کے زمین پر اترنے لگے تھے۔ جب میں ایک چھوٹی سی بستی میں پہنچ گیا، بستی کیا تھی، بس چند مکانات تھے اور اس کے پاس ہی تھانے کی عمارت تھی۔ اگر کوئی اور بستی تھی تو وہاں سے کچھ فاصلے پر تھی۔ چونکہ دور دور تک کھلے میدان نظر آ رہے تھے، تھانے کی عمارت اچھی خاصی وسیع تھی۔ اس کا احاطہ تھا جس میں بے شمار درخت کھڑے ہوئے تھے۔ درختوں کے نیچے چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ باہر پولیس والے بیٹھے ہوئے اپنے اپنے مشاغل میں مصروف تھے۔ تھانے دار کو دیکھ کر سب کھڑے ہو گئے۔ بہر طور تھانے دار نے مجھے اتارا، میرے ہاتھ کھول دیے اور مجھے سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا۔ وہ رات سلاخوں کے پیچھے گزری تھی۔ تھانے دار نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ رات کو مجھے کھانے کو بھی دیا گیا تھا اور میں اطمینان سے کھانا کھا کر زمین پر سو گیا۔ میرے لیے یہ ساری باتیں اجنبی نہیں تھیں۔ دوسری صبح تھانے دار نے مجھے لاک اپ سے نکال کر اپنے دفتر میں بلوا لیا۔ اس کے سامنے ہی میز پر ایک موٹا رول رکھا ہوا تھا۔ اس نے رول کو میز پر بجایا اور میں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہ بغور میری شکل دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ تھانے دار بڑا سا ہنکارا بھر کر میری طرف متوجہ ہو گیا، پھر بولا، تو تیرا نام رجب علی ہے؟ جی، میں نے جواب دیا۔ رجب علی دوستوں کی طرح بات کرے گا یا دشمنوں کی طرح؟ جی تھانے دار صاحب، میرا مطلب ہے صحیح بات بتا دے تو تیری میری دوستی بھی ہو سکتی ہے اور تیرے لیے آسانیاں بھی فراہم ہو سکتی ہیں۔ اگر جھوٹ بولا تو سمجھ لے کہ خیر نہیں تیری۔ جی صحیح بتاؤں گا تھانے دار جی، میں نے جواب دیا۔ تو یہ بتا، حمید خان کی بیوی کیسی تھی؟ جی کیسی تھی، وہ جوان تو ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، خوبصورت بھی ہے۔ کیا کرتی ہے وہ تیرے ساتھ؟ تھانے دار جی آپ بھروسہ کریں کہ وہ مجھے بہت پیار کرتی ہے، کھانا کھلاتی تھی، مجھے اپنی اولاد کی طرح چاہتی تھی۔ بس یہی سے تو جھوٹ بول رہا ہے، باقی باتیں مان لے کہ پیار کرتی ہوگی تجھے وہ، اور اس وقت حمید خان گھر پر نہیں ہوتا ہوگا۔ تھانے دار نے کہا اور مسکرانے لگا۔ تھانے دار جی اس کے بارے میں کوئی بری بات مت کہو، وہ میری ماں تھی۔ میں نے ماں نہیں دیکھی، لیکن تم بھروسہ کرو میں نے ہمیشہ اسے اپنی ماں کی طرح چاہا ہے۔ دیکھ، ماں ماں کر کے بکواس مت کر ورنہ دان توڑ دوں گا تیرے ایک گھونسا مار کر۔ مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ تم کیا کہلوانا چاہتے ہو تھانے دار جی؟ کہلوانا نہیں چاہتا، صحیح بات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بات یہی ہے تھانے دار جی جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ تو گویا تم دونوں فرشتے تھے۔ کیوں؟ تھانے دار نے ایک ہاتھ اٹھا کر کہا، وہ تو میں نہیں جانتا تھانے دار جی، لیکن جو گندی بات تم کہہ رہے ہو میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ وہ بہت اچھی تھی اور میں اسے ماں کی طرح چاہتا تھا، اور حمید خان کو بھی باپ کی طرح چاہتا تھا۔ وہ میرا استاد تھا، اس نے مجھے پالا تھا، پرورش کی تھی، مجھے میرے کھانے کو دیتا تھا۔ تو نے اپنے باپ کو ہلاک کر دیا؟ تھانے دار نے ایک لمحے کے لیے کہا اور میں خاموش رہا۔ پھر میں نے بھاری آواز میں کہا، تھانے دار جی میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ تم اگر مجھے جان سے مار ڈالو گے تو میں خاموشی سے مر جاؤں گا، کوئی میری لاش بھی لینے نہیں آئے گا، لیکن جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ حمید خان حسب معمول کام کر رہا تھا، میں نیند میں تھا، میں نہیں جانتا آگے بڑھ گیا یا حمید خان آگے بڑھ گیا۔ تھوڑا اتفاق سے حمید کے سر پر لگا، ورنہ میں بھلا اپنے محسن کو کیوں مارتا؟ شکل سے بڑی چیز معلوم ہوتے ہو، مگر تو مجھے نہیں جانتا، میں نے تو بڑے بڑے ان کی زبان کھلوائی ہے۔ کچھ بھی ہو، تجھے حمید خان کے قتل کے الزام میں پھانسی دی جائے گی، سمجھا؟ بچنے کی صرف ایک ہی شکل ہے، صرف ایک ہی شکل۔ میں بچنا نہیں چاہتا، جو کچھ میں نے کیا ہی نہیں تو اس کا اعتراف کیسے کر لوں؟ میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے بیٹے، جب الٹا لٹکا کر بیت پڑیں گے تو ساری باتیں خود ہی قبول کرے گا۔ تمہارا دو جیل چاہے تھانے دار جی، میں نے تو جو بات کہہ دی سو کہہ دی۔ دیکھ رجب علی، مان جا، میں یوں کرتا ہوں، حمید خان کی بیوی کو بلاتا ہوں بیان لینے کے لیے کہ تو وہ سب کچھ میرے سامنے اسے کہنا جو حمید خان کی غیر موجودگی میں کہتا رہا ہے۔ جب وہ تیرے چکر میں آ جائے تو میں تیرے پاس آ جاؤں گا، اور اس کے بعد تھانے دار نے آنکھ دبائی، اس کے بعد تیری جان بچ سکتی ہے، سمجھا تو؟ میں کچھ نہیں سمجھا تھانے دار جی، جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں کہوں گا، بس میں نے جو تم سے کہہ دیا وہی سچ بات ہے۔ اکڑ مت ورنہ تیرے چیخنے تک کی آوازیں باہر نہیں جائیں گی، تھانے دار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ آمرا کون ہے؟ تھانے دار نے سوال کیا، اور ایک کونے میں کھڑے ہوئے سپاہی نے دروازہ کھولا، لیکن جو کوئی بھی اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر تھانے دار جلدی سے کھڑا ہو گیا اور سلام کرنے لگا۔